الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صلوات عزیزان محترم، سورۃ شورى کی آج یہ ہماری 9ویں نشست ہے اور کل چونکہ عشرہ 40 ہے، اسی لیے میری گفتگو فلسفہ شہادت پر ہوگی۔ تو آج چاہوں گا کہ ہدایت کی موضوع پر آج کی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کروں۔ عزیزان محترم، میں تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دور دور سے آئے اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا، خاص کر کے فؤاد بھائی، حسین بھائی، ان کے برادران، تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بڑی بات یہ کہ ان دونوں بھائیوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ آئندہ سال کے لیے وعدہ کریں، تو انشاءاللہ میری زندگی رہی تو 10 سفر سے انشاءاللہ 20 سفر تک آئندہ بھی پوری کوشش کروں گا۔ آئندہ بھی اسی سال تو اچانک آ گیا، انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ عزیزان محترم، ہدایت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ انبیاء سے لیا ہے کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اور اللہ نے کہا کہ اس امر کے لیے جس کو میں منتخب کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو دین کا وارث کہیں یا کہیں کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ اب اللہ نے جن سے وعدہ لیا ہے وہ جانے تو ان کا دین جانے۔ اور تمام انبیاء کو تو پتا تھا، ہر نبی کو یہی پتا تھا کہ میرے بعد اور نبی کو آنا ہے، لیکن وہ رسول جس نے تاریخ کو پڑھا نہیں تھا، کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو رسول نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، تو کیا اس رسول نے دین کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ 23 برس رسول نے دنیا کو بتایا کہ میرے بعد دین کے وارث کون ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نتیجہ آپ خود نکالیں، کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دین کے قائم ہونے کے لیے وعدہ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ دین ہے کیا۔ دین، ہم نے تو صرف لفظ دین سنا ہے، لیکن اللہ نے اس کو 10 اضافتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سورۃ بقر میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مصطفیٰ بنایا ہے،
یہ دین دین مصطفیٰ ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر، کیونکہ آج رات جو ہے وہ مخصوصی رات ہے، تو اگر ادھر ادھر تھوڑا سا ٹائم ہو جائے تو معاف کرنا. اللہ نے کہا یہ دین دین مصطفیٰ ہے، اور سورت آل عمران میں ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین دین اسلام ہے. اور سورت توبہ میں ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، یہ دین دین مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دین حق ہے. اور سورت نحل میں ارشاد ہوا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واو الف صاد بے الف، یہ دین دین واسبہ ہے. واسب کی معنی ہے قیامت تک چلنے والا، یعنی یہ دین کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک چلے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. ہم کبھی کبھی مسلمان کہتے ہیں کہ دین کو خطرہ ہو گیا ہے. میرے دوستوں، خطرہ تمہیں ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں. تمہیں خطرہ ہے، دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ دین دین واصب ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو یہ دین دین مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب. اور سورت نور میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اللہ نے کہا یہ دین دین مرتضی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 10 آیتیں پڑھ کر اور آپ کو دعوت فکر دے کر چلا جاؤں تو آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ دین کے وارث کون ہو سکتے ہیں. یہ دین ہے دین مصطفیٰ، یہ دین ہے اسلام، یہ دین ہے حق، یہ دین ہے واصب، یہ دین ہے مرتضی. اور سورت روم میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. یہ دین حنیف ہے، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پڑ نہیں ہے. یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین فطرت ہے، یہ دین دین قیم ہے، یعنی مستقیم ہے. کتنے ہو گئی اضافتیں؟ 8 اضافتیں ہو گئی. مصطفیٰ، دین اسلام، دین حق، دین واصب، دین مرتضی اور دین حنیف، دین فطرت، دین قیم. اور سورت زمر میں ارشاد ہوا اللہ للہ دین الخالص، یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ دین دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اور 10ویں اضافت جو اللہ نے دی وہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، ہمارا دین نہیں اور نبی کا بھی دین نہیں. معاف کرنا، نبی کا دین نہیں ہوتا. یہ دین دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کا کام ہے دین بنانا، اللہ کا کام ہے دین بنانا. نبی کا کام ہے دین پہنچانا اور امام کا کام ہے دین بچانا. یہ 3 عہدے ہیں کہ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا. امام کی ڈیوٹی جو ہے وہ دین بچانا ہے. تو میں نے 10 اضافتیں بتا دی. اب خود جو ہے مضاف کو مضاف الیہ سے ملاؤ تو نتیجہ نکل کر آئے گا کہ اگر یہ دین
دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث وہی ہو سکتے ہیں جو بے عیب ہو، جو مصطفیٰ ہو۔ اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو اس کے وارث بھی وہی بن سکتے ہیں جو مصطفیٰ جیسے بے عیب ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی بے عیب ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کے پاس مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے تو اب اس کا وارث وہی بنے گا جو خود اسلام ہو، مسلمان نہیں، خود اسلام ہو۔ اور انبیاء مشتقات میں شامل ہیں، آل محمد مصدر میں شامل ہیں۔ آدم نبی ہے، نبوت نہیں ہے۔ عیسیٰ مومن ہے، ایمان نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل ہے، خلت نہیں ہے۔ لیکن جب آل محمد کے لیے کہیں گے تو علی ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے جو یعنی بستر میں شامل ہے، یہ خود اسلام ہے۔ اور اگر یہ دین حق ہے تو اس کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو حق ہو۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہ سکا، اسی لیے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے سورت محمد کے، والذین آمنوا، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے۔ مومن بنے نہیں، وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے۔ یا اللہ مومن بنے، اللہ کی آواز آئی نہیں۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے اور وہی حق ہے۔ اب سارے بات کرو تو آگے چلو، تقریر شروع ہو گئی۔ اب بتاؤ تو قرآن کے سوا وہ کون سی دوسری چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی؟ قرآن کے سوا وہ دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کی اور وہ حق ہے؟ آیت پوری میں نے نہیں پڑھی، اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لیکن مومن نہیں۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ایمان لے کر آؤ اسی پر جو میں نے محمد پر نازل کیا اور وہی خدا کا حق ہے۔ اب پوری آیت سنو، یا اللہ اگر ہم ایمان لے کر آئے تو کیا ہوگا؟ آواز کفر انہم سیئاتہم واصلح بالہم، تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا اور تمہارے نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ جب اسی حق پر ایمان لے کر آئے تو، جب اس پر ایمان لے کر آئے تو برائیاں ختم، نیکیاں زیادہ۔ اب مسلمان خود بتائے کہ یہ کون سا حق ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کیا ہے قرآن کے سوا؟ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آیت جیسی قرآن میں صرف ایک آیت ہے، اس آیت جیسی آیت وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، صرف ایک ہی آیت ہے اور وہ ہے آیت سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ، میرے حبیب پہنچاؤ جو تیرے رب نے نازل کیا ہے۔ غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا، غدیر میں رسول نے قرآن نہیں پڑھا تھا، علی کو بلند کر کے بتایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو
भी वो ही सकता है जो हक हो। अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूं, दुनिया इस्लाम तारीखों को उठाकर देखे कि पता चलेगा कि अजीब जुमले मिलते हैं तारीखों में कि जब तमाम रसूल को छोड़ गए जंगे उहद में, तो जनाबे अली आए और कहा या रसूल अल्लाह। रसूल ने पूछा या अली, सारे भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? आप क्यों नहीं भागे? कहा आप फिर बादल ईमान, मैं ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार करूं? और खुदा की कसम तारीख ने अल्फाज लिखे कि अली को इतना जलाल आया कि रसूल का बाजू पकड़ा और इतना रसूल को बुलंद किया कि जो पहाड़ी पर खड़े थे उन्होंने भी रसूल को देखा और जो पहाड़ी के उस पार थे उन्होंने भी देखा। तवज्जो चाहता हूं, बस समझ गए हो आप, लेकिन मुझे जुमला कहने दो। अली ने इतना रसूल को बुलंद किया, जो पहाड़ी पर खड़े थे उन्होंने भी देखा और जो पहाड़ी के उस पार थे उन्होंने भी देखा। बस रसूल ने एक जुमला कहा, मनंत अलैया, अली मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका मुझ पर एहसान है, ये तुम्हारी उधार उतारूंगा। आज तुमने कुफार में मुझे बुलंद करके पहाड़ वालों को दिखाया है, कल मैं खतीर में बुलंद करके मैं खुद क्या करूं? ये कुरान के अल्फाज हैं भाई, घबरा न जाना। आज मुझे कुछ पढ़ने दो, तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे आज कुछ पढ़ने दो ताकि मैं जो जाऊं कल पाकिस्तान तो जाकर बताऊं कि ऐसे सामईन थे। वैसे मुझे बड़ा मजा आया है आप लोगों के समाज का। मैंने अब क्या किया अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुद कुरान के ये अल्फाज है सूरत अनफाल के, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। ए नबी, मैं अल्लाह तुम्हारे लिए काफी हूं और वो मोमिन भी तुम्हारे लिए काफी है जो तुम्हारे साथ रहता है। मैं काफी और वो मोमिन काफी जो तुम्हारे साथ रहता है। अल्लाह ने रसूल को ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए कुरान काफी है, कुरान काफी नहीं, मोमिन काफी, मोमिन काफी जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे साथ रहता है। मुसलमानों के सर पर कुरान रखो, ये कौन मोमिन है? जो रसूल के साथ है, जो रसूल की इत्तबा करता है। खुदा की कसम उसी तारीख में जुमले मिले कि रसूल ने कहा या अली, आपका मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, हस्बी अंत हस्बी अंत हस्बी अंत, आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, मुझे औरों की जरूरत नहीं। तो मोमिनो घबराते क्यों हो? जब रसूल के लिए अली काफी है तो हम शीरों के लिए भी मुझे आज ज्यादा टाइम मिले आपसे बातें करने का। अजीजान मुहतरम, ये साथ है, रसूल के साथ है। कभी सूरत अनफाल में जिक्र मिला साथ होने का और कभी सूरत यूसुफ में मिला, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन तबअनी। मेरे हबीब कह दो कि सबील मेरा नाम है, दीन दीन मेरे हरकत और सुकनात का नाम है। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ लेकिन तन्हा नहीं हूँ, वो भी तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है जो मेरे साथ है। अब पूछो कि कौन साथ है? कोई
तो है भाई, किसी का नाम तो लेना पड़ेगा कि कौन है भाई। मुझे समझ में नहीं आया तो आओ कुरान से पूछे। 2 आयतें मैंने यहाँ पढ़ी, अब तीसरी आयत में सूरत शोरा की पढ़ता हूँ। वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब अपने बाजू को झुका दो, झुका दो अपने बाजू को, झुका दो उन मोमिनीन के लिए जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी इत्तबा करते हैं। झुका दो अपने बाजू को। अब इसी से ना जाता जाकर झुका दो अपने बाजू को। अब तारीख में दिखाओ कि रसूल ने किसके लिए बाजू झुकाए। ये न देखो, बड़ा जुमला कहना चाहता हूं, ये न देखो कि रसूल के लिए किसने बाजू झुकाए। इतना बड़ा मैंने जुमला कहा लेकिन समझ में ना आया। ये न देखो कि रसूल के लिए किसने बाजू झुकाए, ये देखो कि किसके लिए रसूल ने बाजू झुकाए। तो रसूल ने बाजू मस्जिद में हसन और हुसैन के लिए, काबे में अली के, मस्जिद में हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए, मस्जिद में हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए। मैं सोचता हूं या अल्लाह, रसूल को अगर बाजू झुकाना था, नाज बरदारा उठानी थी तो घर में उठाते, घर में उठाते, हसनैन को उठाते तो घर में, अली को उठाते तो घर में। ये सहाबा के सामने तो हो सकता है जवाब मिले। अब्दुल्ला की मां, आपको क्या पता, अगर इनके लिए घर में बाजू झुकाता तो आज तुम्हें मुसलमान पूछते तुमने देखा था, तुमने रसूल को बाजू में देखा था। इसीलिए मैंने रसूल को कहा कि सहाबों के सामने बाजू झुकाकर दुनिया को बताओ कि मेरे बाद तुम्हारा कोई हाथी नहीं, ये अली है, ये अली के बेटे। समझ में आई बात आजी जान मोहतरम। ये दीन दीन मुस्तफा, ये दीन दीन हक, ये दीन दीन इस्लाम और ये दीन दीन वासिफ। सारे बात करो तो आगे चले। मैंने अर्ज किया पढ़े लिखे लोग सिर्फ बातें करते आओ ताकि मुझे टाइम मिले, मैं थक न जाऊं। सिर्फ आप जबान से बातें करते आओ ताकि मैं आगे चलता चलूं। ये दीन दीन वासिफ, ये दीन दीन वासिफ। भाई खुदा की कसम, यहां मैं इस पर छोड़ जाऊं तो मैं समझता हूं कि कयामत तक किसी को जुर्रत नहीं कि अब्दुल हकीम को जवाब दे। अगर वासिफ की माने कयामत तक चलने वाला न हो तो मैं मुजरिम, और अगर कयामत तक चलने वाला है तो फिर शियों को काफिर न कहना, कहीं यही फतवा तुम्हारे गर्दन में न पड़ जाए। अरे देखो, ये है दीन दीन वासिफ, कयामत तक चलने वाला, तो इसका वारिस भी वो हो जो कयामत तक। मुसलमानों से पूछो है कोई तुम्हारा अभी जिंदा? क्या कहा तू है जुर्रियत बात करने? हम हैं दीनदार। अरे दीनदार तो वो है जिनके दीन का वारिस हो, दीनदार तो वो है जिनके दीन का वारिस हो। दीन भी है हमारा, वारिस भी है, वारिस भी है। क्यों? इसीलिए कि कुरान कहता है, तवज्जो जा रहा हूं, ईमान से मुझे बताओ कि शैतान किसका दुश्मन था, अल्लाह का या आदम का? आदम का, अल्लाह का नहीं, हाथी का। अल्लाह का नहीं, हाथी का। शैतान हाथी का दुश्मन, शैतान हाथी का दुश्मन। अब मुसलमानों से पूछो
کہ آج شیطان ہے یا نہیں؟ اگر شیطان آج ہے اور ہاتھی نہ ہو تو فتح کس کی؟ اتنا بڑا جملہ میں نے کہا، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا کہ شیطان دشمن تھا ہاتھی کا، آج شیطان ہے اور ہاتھی نہ ہو تو پھر تو شیطان کی فتح ہے، پھر تو شیطان کی فتح ہے۔ اگر شیطان ہے تو ہاتھی کو بھی ہونا چاہیے، اور یہی تو سبب ہے کہ ایک عجیب جملہ کہا تھا شیطان جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہوں، تو شیطان تھا، بے عقل نہ تھا، نہ بے عقل تھا نہ منافق تھا۔ ارے بھائی سجدہ کر کے پھر جاتا، سجدہ کر کے پھر جاتا۔ شیطان نے کہا عبدالحکیم کافر صحیح منافق نہیں، ایمان لا کر پھر جاؤ، یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور ایک دم کہا قال رأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یا اللہ یہ کرم اللہ ہے کیا؟ یعنی شیطان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، شیطان کو بھی اتنا پتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا کرم اللہ ہوتا ہے، یعنی دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا۔ اور ایک عجیب جملہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہے، لئن اخرتن الی یوم القیامت لاتنکن ذریتہ الا قلیلا، یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کے اولاد کو کچل دوں گا، اولاد کو۔ بڑا جملہ، دیکھو ہزاروں کے تعداد میں آپ بیٹے ہیں۔ شیطان کسی فرد کا نام نہیں، شیطان کردار کا نام ہے، شیطان سیرت کا نام ہے۔ شیطان کی سیرت کیا ہے کہ پہلے مانا کہ یہ کرم اللہ ہے، اللہ نے جب دیا جواب دیا کہ کرم اللہ ہے تو کیا کہا؟ لئن اخرتن الی یوم القیامت، یا اللہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لاتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کے شیطان کو کچل، اس کے اولاد کو کچل دوں گا۔ شیطان دشمنی ہے آدم سے تو آدم کو کچل دے، یعنی شیطان نام ہے کہ باپ کو مان کر اولاد سے لڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ارے شیطان باقی اور ہاتھی نہیں ہے، اور عجیب ہے، شیطان بھی عجیب ہے۔ قرآن نے بتایا کہ بلا یعنی چاہے روحانی زندگی ہو چاہے مادی زندگی ہو، اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے: راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ راستہ، سامان، مقصد، رہبر۔ اب قبلہ آیا، سامان بھی تھا، پہنچ گیا میں، لیکن قبلہ جب میں یہاں مقصد تھا مدرسے پڑھنا، لیکن فہد بھائی نے کہا کہ ایئرپورٹ سے اکیلے نہ آنا، اکیلے نہ آنا۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، ہم خود آپ کو لینے کے لیے آئیں گے۔ ارے بھائی جو رہبر آئے اگر اس کو ہی راستے کا پتہ نہ ہو
میں گاڑی میں بیٹھا اور مجھ سے پوچھا کس راستے سے چلنا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور اگر ڈاکو ہو تو اور خطرہ زیادہ. تو قبلہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا انہو یراکم ہو وقبیلہ لا ترونہم، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. تم جہاں بھی جاتے ہو، جہاں بھی، تو شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے. چاہے دبئی میں رہو، چاہے پاکستان میں رہو، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، شیطان دیکھتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے. اور اس کی سی آئی ڈی بھی ایسی ہے کہ جس راستے سے جاؤ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، جس راستے سے جاؤ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب بتاؤ رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ شیطان زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے. شیطان زندہ بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے. تو اب کیسا ہونا چاہیے رہبر؟ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر شیطان زندہ ہے تو امام کو بھی زندہ ہونا چاہیے. اگر شیطان حاضر ناظر ہے تو امام کو بھی حاضر ناظر چاہیے. اور اگر شیطان کا ہمارے اوپر تسلط ہے تو رہبر ایسا ہونا چاہیے جس کا شیطان پر اقتدار. وہ یہ نہ کہے کہ اگر میرے اوپر شیطان سوار ہو جائے. نہیں، میں نہ سمجھا سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. بھائی جتنے بھی آئے منبر پر تو ہر ایک نے یہی کہا بھائی ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اگر ٹیڑھے ہو جائیں تو سیدھا کرنا. ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اوروں کتاب کو چھوڑو، نہج البلاغہ میں جا کر دیکھو کہ اوروں نے جب بھی آئے تو کہا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں. کیونکہ بھائی شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے جس نے چنا، جس نے ووٹ دیے. ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اگر ٹیڑھے ہو جائے تو سیدھا کرنا. لیکن میرا مولا ظاہری طرح بھی جب آیا منبر پر تو کہا الحمدللہ الذی لقد رجع الحق الى مکانہ. یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آج حق اپنی مرکز پر آیا. ابھی پتا نہ چلا. ارے جو انسان کے بنائے ہوئے تھے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا، اور جو اللہ کا بنا ہوا اللہ کا شکریہ ادا سمجھ میں آ رہے بات؟ آستہ آستہ جو اللہ کے بنائے ہوئے انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. جو انسانوں کے بنائے ہوئے انہوں نے انسانوں کا شکریہ ادا کیا. اور یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. زبان سے بات کرو تو آگے چلو. دیکھو میں جملہ کہہ کر جاتا ہوں. یہ دین خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اب اس کا وارث وہ ہونا چاہیے جس میں ملاوٹ نہ ہو، کہ کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی مسلمان کبھی مشرک، کبھی مسلمان کبھی منافق. خالص ہو، اس میں بھی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے. معاف کرنا میں سمجھا نہ سکا. کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو رسول سے ملاتے. ہاں ملاتے. تم بھی مجرم ہو، ہم بھی. قصوروار تم بھی ہو، قصوروار ہم بھی ہیں ظاہری طرح سے. لیکن یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا. تم اصحابوں کو رسول سے ملاتے، ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں. قصوروار تو ایک ہی طرح کے.
تو تم اصحاب کو ملاتے ہو رسول سے اور ہم اہل بیت کو ملاتے ہیں. لیکن بھائی بات ایک ہے، مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملائے. مجرم وہ ہوتا ہے جو دودھ میں پانی ملائے، جو دودھ میں دودھ ملائے، جو دودھ میں دودھ ملائے وہ مجرم نہیں ہے. بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ تم نور میں خاک ملاتے ہو. تو نہیں گے میرے دوستو، ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو. اگر رسول نور ہے تو یہ بھی نور ہونے چاہیے. اگر رسول میں کوئی عیب نہیں تو ان میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. ہاں خدا کی قسم ایک عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ یہ دین دین اللہ، یہ دین دین اللہ، اللہ کا دین ہے. دین اللہ کا وارث ہم بنا. کتنا بڑا جملہ اللہ نے کہا کہ یہ ہے دین دین اللہ، اللہ کا دین. ارے بھائی دین اللہ کا وارث تم بنا. جس کا دین ہے وارث بھی وہی بنائے. اگر تمہاری ملکت دین ہوتا تو وارث تم بناتے، لیکن یہ اللہ کا دین ہے تو جس کا دین ہے وہ وارث بنائے نہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تقریر میں نے شروع نہیں کیا، بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو میں، تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی. یہ دین دین اللہ تو اس کا وارث بھی وہی بنائے جس کا دین ہے. کل میں نے کیا تھا کہ اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اگر دین کو سمجھنا ہے تو پہلے وجود کو سمجھو، پہلے وجود کو سمجھو، وجود کو سمجھو. دین کا تعلق جسم سے نہیں، دین کا تعلق روح سے ہے. زبان سے بات کرو تو آگے چلو. دین کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں. جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے. جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے. جسم کی وہی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں، کھانا پھل فروٹ یہ جسم کی خوراک ہے. اور روح کی خوراک آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت. آل محمد کے محبت کا دوسرا نام دین ہے. آل محمد کے محبت کا دوسرا نام دین ہے. یعنی جسم کی خوراک وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، روح کی خوراک ہے دین. روح کی خوراک ہے کہ بلا دین. اب میں تو ایک سمپل آپ کو فارمولا دیتا ہوں قرآن کا. یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے 5ویں آیت کی، آپ کو دیر بھی نہیں لگے گی. 5ویں آیت سورۃ نساء کی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ نے کہا کہ وہ امانتیں جن پر تمہارے جسم کا دار و مدار ہے وہ بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو. سارے بات کرو تو میں عرض کروں عزیزان محترم، نوجوانوں بڑا نقطہ ہے. میں نے کیا کہ ایک جملے میں میں آپ کو ایسا نقطہ دیتا ہوں جس کا کائنات میں کسی کے پاس جواب نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وہ امانتیں
جن پر تمہارے جسم کا دار و مدار ہے، بدن کا دار و مدار ہے، وہ ذلیل کے ہاتھوں میں نہ دو، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہ دو۔ یعنی آپ کو سیب بھیجنے ہیں شارجہ دوست کے پاس، کیونکہ سیب جو ہے وہ جسم کی بقا کا سامان ہے، تو اللہ نے کہا وہ بھی کسی ذلیل کے ہاتھ میں نہ دو۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں خیانت کرے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ جسم کی بقا کا سامان دین ہے، روح کی بقا کا سامان سیب ہے، جسم کی بقا کا سامان۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ میں نے زمین کے آگے، آسمانوں کے آگے، پہاڑوں کے آگے امانت کو پیش کیا اور ہر ایک نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں یہاں ابھی تعویل میں نہیں جاؤں گا، مسلمانوں کے تفاسیر نے لکھا کہ یہاں امانت سے مراد ہے دین، یعنی دین اتنی امانت ہے مہنگی، قیمتی کہ پہاڑ اٹھا نہ سکے، آسمان اٹھا نہ سکے، اور یہ ہے روح کی غذا۔ ارے افسوس کی بات ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ سیب بھی کسی کے پاس بھیجو تو ذلیل کے ہاتھ میں نہیں، اس پر تمہارے جسم کی بقا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں خیانت کرے، تب جسم کی بقا کا سامان ہم ذلیلوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو روح کی بقا کا سامان ذلیلوں کے ہاتھ میں دے سکتے۔ بھائی سمجھ میں یہ جملہ نہ آیا؟ میں تو کہتا تھا کہ میں ختم کر چلا جاؤں گا، اس لیے میں نے آپ کو بڑی دعوت فکر دی کہ جسم پر بقا کا سامان ہم بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تو روحانی بقا کا سامان ارے کم از کم 40 برس تو بے وقوف رہے، یہ تو بات طے شدہ ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ قرآن میں کافروں نے بھی رسول کو امین کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، کافروں نے بھی رسول کو امین کہا، کافروں نے بھی رسول کو امین کہا، لیکن جب رسول شب ہجرت چلے تو امانتیں دیں علی کو، امانتیں دیں علی کو۔ ارے دوسرے بھی تھے، ان کو کیوں نہ دی؟ جب رسول دنیا کی امانتیں اوروں کو نہیں دیتا، نہیں، میں سمجھا نہ سکا، مجھے افسوس ہے مسلمان کے عقل پر کہ کافروں نے رسول کو امین کہا، رسول نے امانتیں دی علی کو۔ اگر کوئی مسلمان انکار کرے تو میں پھانسی کے قابل۔ تم نے نہیں سمجھا ایک جملے سے کہ کافروں کے نظر میں رسول امین اور رسول کی نظر میں علی امین؟ تم نے ایک جملے کو نہیں سمجھا، تم نے ایک جملے کو نہیں سمجھا کہ کافروں کے نظر میں رسول امین اور رسول کی نظر میں علی امین۔ ہے کوئی مسلمان جو کہے رسول امین نہیں تھا؟ ارے افسوس کی بات ہے، تمہیں کافروں پر یقین ہے، رسول پر یقین نہیں، تمہیں کافروں پر یقین ہے، رسول پر یقین نہیں ہے۔ جو رسول کی نظر میں امین ہے، جو رسول کی نظر میں امین ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ جائے گی انشاءاللہ بات سمجھ میں۔ عزیزان محترم، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں گھبرا نہ جانا،
توجہ چاہتا ہوں. یہ ہے رسول, دین اللہ کا وارث بھی وہی بنائے, وارث بھی وہی بنائے, دین اللہ کا وارث بھی وہی بنائے. اس کو کان میں محفوظ رکھنا تاکہ میں تھوڑا آگے چل کر پھر اس طرف آؤں. یہ دین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَّكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کا خلیفہ ان کو بناؤں گا جن کا دین دین مرتضیٰ ہوگا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اگر یہ دین دین مرتضیٰ, گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر یہ دین دین مرتضیٰ تو اس کا وارث بھی وہی بن سکتا ہے جو مرتضیٰ ہو. ہے کسی کے پاس مرتضیٰ؟ نہیں, میں تاریخ سے نہیں پڑھوں گا. آؤ قرآن سے پوچھے کہ مرتضیٰ کون ہے. زبان سے باتیں کرو, میرا ٹائم بھی مجھے بچانا ہے. صرف زبان سے باتیں کرتے آؤ. آؤ قرآن سے پوچھے کہ مرتضیٰ کون ہے. ابھی جا کر ترجمہ دیکھنا, ترجمے میں ادھر ادھر ہو پھر بھی میں مجرم. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ جن میں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ان کو بتا دو کہ علم غیب یا میں خدا جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے جو مرتضیٰ ہے اور تیری منیت ہے. زبان سے باتیں کرو, اتنا بڑا جملہ میں نہیں, پوری آیت جب پڑھوں گا پھر مزہ آئے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. من رسل ہی نہیں, اگر میں رسول ہی ہوتا تو مسلمان کہتا اس سے مراد ہمارا رسول ہے. اللہ نے کہا نہیں, علم غیب میں جانتا ہوں یا وہ مرتضیٰ جانتا ہے جو رسول کی منیت من رسول, جو رسول کا جز. اگر بھی خاموش ہوں میں سمجھا نہ سکا تو آیت پوری پڑھتا ہوں اور پھر بھی سمجھا نہ سکا تو پھر میں مجبور ہوں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے کیا عرض کیا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں اللہ جانتا ہوں یا وہ مرتضیٰ جانتا ہے جو رسول کی منیت ہے. اللہ کے عظمت کی قسم, جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اس جملے کو غور سے سنیں, خدا کے واسطے ضائع نہ ہونے دینا. اب اللہ تعریف بتاتا ہے کہ مصطفیٰ ہے کون. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. اللہ نے کہا یہ مرتضیٰ وہ ہے جو آگے اور پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے. گھبرا گئے وہ بھی نعرہ حیدری. ارے بھائی میں تو تبصرہ ہی نہیں کرتا. تبصرہ کروں تو یہ جو میں نے آپ کے پاس 10 مجاز پڑھی ہیں یہ 10 سال پڑھتا رہوں. میں اسی لیے آتا ہوں کہ زیادہ میں زیادہ مواد دے کر جاؤں. میں اپنی جان کو بھی نہیں دیکھتا کیونکہ یہ مجلس ہے, یہ مجلس ہے. تو میں نے احتیاط محترم, میں نے سیدھا سادہ ترجمہ کیا کہ دین ہے دین مرتضیٰ. اب دنیا کے پاس کوئی مرتضیٰ ہے تو مجھے دکھائے, لیکن اس طرح سے جو قرآن نے مرتضیٰ بنایا تھا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں یا اللہ جانتا ہوں یا وہ جو مرتضیٰ جو رسول کا جز ہو. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
جو آگے پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے، جو آگے پیچھے توجہ چاہتا ہو دنیا نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی ہوتا تو فلاں، لیکن خدا کو قسم، خدا کی قسم یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب بتایا احد میں آواز ہے قد قتل محمد رسول اللہ، محمد قتل ہو گئے، تو سارے بھاگ گئے. اور جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی جب یہ آواز آئی تھی محمد قد قتل محمد رسول اللہ تو کیوں بھاگے تھے؟ تو کہا ہم نے سمجھا نہیں تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے، تھی شیطان کی آواز، لیکن ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. افسوس کی بات ہے جو جبرائیل شیطان کو نہیں پہنچاتا وہ نبی کیسے؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مرتضی، یہ ہے مرتضی مصطفیٰ جو ہر عیب سے پاک ہو، مجتبیٰ جس کو اللہ ہادی بنائے، اور مرتضی جس کو اللہ اپنی رضا کے لیے بنائے. کیا کہنا سبحان اللہ. زبان سے بات کرو تو آگے چلو. جس کو اپنی رضا کے لیے بنا. سبحان اللہ. کیا کہنا. میرے محترم سامعین کیا کر میں سوچتا ہوں یعنی حضور اکرم یتیم پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب بھی چلے گئے، کیوں؟ اب خدا کے گھر کی چابیاں مل گئی ابو طالب کو. سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کو. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس. اور شب ہجرت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، تینوں واحد، من واحد، یشری فعل واحد، نفس واحد. اللہ نے کہا ایک ہے، ایک، دو بھی نہیں. ایک 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 ہے جس نے اپنا نفس بھیج کر تمام رضائیں خریدی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے ایک لفظ پر غور کرنا. تمام رضائیں خرید دی، ایک ہے. اب مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون تھا؟ سارے کہیں گے علی. خدا کے گھر کی چابیاں علی کے پاس، اللہ کے رضا کی خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. اب آگے چلو تو میں بات کرتا چلوں. اب قبلہ قرآن کے یہ الفاظ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے حبیب ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں. جب تو آسمان میں دیکھتا ہے تو ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا وہاں منہ موڑیں گے جہاں آپ کی رضا، میری رضا نہیں. اب سارے بات کرو تو چلو میرے دوستوں، ایسے تھوڑی آج بات کروں گا میں آپ سے. قبلتاً ترضاہا، ہم آپ کا وہاں منہ موڑیں گے اس قبلے کی طرف جہاں آپ کی رضا ہو، میری رضا نہیں. کوئی توجہ چاہتا ہوں، وہاں منہ موڑیں گے قبلتاً ترضاہا جہاں آپ کی رضا. یا کیا مقصد ہوا کہ جہاں رسول کا منہ مڑے، جہاں رسول کا سر مڑے،
وہ رسول کا نہیں مڑتا، رسول کی رضا کا مڑتا ہے۔ یہ رسول کی رضا مڑ رہی ہے، جہاں رسول کا سر مڑے وہ رسول کی رضا مڑ رہی ہے۔ اب آؤ پھر سے سطح پر، عید کا دن ہے، سے باتیں کر تو آگے چلو میرے دوستوں۔ اب عید کا دن ہے، بچوں نے کہا کہ ہمیں سواریاں چاہیے، سب کو اونٹ ملے، حسن اور حسین آئے، راوی معتبر ہے، نام نہیں لوں گا۔ راوی نے کہا کہ حسن اور حسین نے کہا کہ نانا ہمیں بھی سواری چاہیے۔ رسول نے ہنس کر کہا کہ بیٹے جیسے سوار ہیں سواری ایسی ہونی چاہیے، میں آپ کی سواری ہوں۔ وہ خود صحابی کہتے ہیں، خود صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول چلے حسنین سوار ہوئے تو کہا، میں نے کہا حسنین کو، حسنین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو رسول نے مجھے ڈانٹ کر کہا خبردار یہ نہ کہو، مجھے کہو کہ رسول آپ کو سوار کتنے اچھے لگے۔ اب سنو سیاست کے الفاظ، دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا اوروں کے اونٹوں کو رسیاں ہیں، مہارے ہیں، ہمیں کوئی مہار نہیں۔ تو زلفیں دی، آدھا حسن کے ہاتھ میں آدھا حسین۔ اب حسین یہاں مڑاتا ہے، یہ رسول نہیں مڑ رہا، رضا مڑ رہی۔ بس اسی سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ رسول نہیں مڑتا، اگر حسین یہاں پھیرے تو یہ رسول کی رضا پھر رہی ہے، اور حسن یہاں پھیرے تو رسول کی رضا پھر رہی ہے۔ آؤ مسلمانوں، خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، خدا کے رضا کی چابیاں علی کے پاس، رسول کے رضا کی چابیاں حسن اور حسین کے پاس۔ آپ کو یہ دینی تو چاہیے نا، خدا کا گھر، اللہ اور رسول، یہ دین ہی تو آپ کو چاہیے نا، یہ دین آپ کو چاہیے نا، خدا کا گھر۔ تو خدا کے گھر کی چابیاں ہیں ابو طالب کے پاس، اللہ چاہیے نا، اللہ کے رضا کی چابیاں ہیں علی کے پاس، ارے رسول چاہیے نا، رسول کے رضا کی چابیاں ہیں حسن اور حسین کے پاس۔ اللہ نے آپ کو ایسا باندھ رکھا ہے کہ ان سے کہاں جاؤ گے؟ ارے جب تک ابو طالب کو نہیں مانو گے میرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کھلے گا۔ اگر خدا چاہیے تو میری رضا جائے علی کے پاس، جب تک علی کو راضی نہیں کرو گے میں خدا راضی نہیں ہوں۔ اور اگر تمہیں رسول چاہیے تو رسول کے رضا کی چابیاں ہیں حسن اور حسین کے پاس، جب تک حسن اور حسین کے پاس نہیں آؤ گے نہ اللہ ملے گا نہ رسول ملے گا نہ خدا۔ سمجھ میں آئی بات ابھی نا؟ کیا کہنا؟ بھائی آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا، سمجھ میں آ رہی بات؟ آہستہ آہستہ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں، محمد رال محمد کو تم نے نہیں سمجھا، کیوں؟
یہ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، تو اللہ ہی وارث بنائے۔ کہتے اللہ نے دکھایا نہیں، رسول نے دکھایا نہیں۔ افسوس کی بات ہے، ارے رسول نے سمجھایا نہیں، پریکٹیکل دکھایا۔ 23 برس زبان سے بات کرو تو آگے چلو، ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو زحمت کے ساتھ کہ بلا یہ ایک ہوتا ہے تھیوری، رسول نے پریکٹیکلی بتایا۔ 23 برس دکھایا، یہ ہے۔ کبھی بستر پر سلا کے دکھایا، یہ ہے۔ کہیں کبھی مباہلے میں لے کے بتایا، یہ ہے میرے بیٹے، یہ ہے میرا داماد، یہ ہے میری بیٹی۔ کبھی کعبے کے ایوان میں بتایا کہ یہ ہے وارث، کبھی ذوالعشیرہ کے مہمان خانے میں دکھایا، کبھی غدیر کے میخانے میں بتایا یہ ہے وارث، یہ ہے وارث، یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے میری بیٹیاں۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور آج سائنس خود کہہ رہی ہے کہ بچوں کو پریکٹیکل سمجھاؤ تاکہ یاد ہو جائے۔ یعنی جب بچوں کو پڑھاؤ کہ الف سے مراد آم یا اے سے مراد ایپل، تو ان کو دکھاؤ بھائی آم یہ ہے، بچے آم یہ ہے، بچے آم یہ ہے، ایپل یہ ہے، یہ دکھاؤ۔ کیوں کہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل بینگن کو آم کہہ دے۔ توجہ جا رہا ہوں، توجہ جا رہا ہوں، کہیں بینگن کو آم نہ کہہ دے، آم کو بینگن نہ کہہ دے۔ دکھاؤ، دکھاؤ کہ یہ ہے آم، یہ ہے آم۔ اور شین سے مراد شیر، تو شیر بچے کو دکھاؤ، کہیں بلے کو شیر نہ کہہ دے، کہیں بلے کو شیر نہ کہہ دے۔ اور اگر بے سے مراد بکری تو بکری دکھاؤ، کہیں گدھے کو بکری نہ کہہ دے۔ روزانہ ریپیٹیشن، روزانہ ریپیٹیشن۔ بچوں یہ ہے آم، یہ ہے بینگن، یہ ہے شیر، یہ ہے بلا، یہ ہے بکری، یہ ہے گدھا۔ اب ایمان سے بتاؤ، روزانہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور پھر امتحان آ جائے اور کوئی بچہ شیر کو بلا کہہ دے تو استاد چھوڑے گا؟ تو شریر بچہ، تو شریر بچہ جان بوجھ کر کرتا ہے، اب وہ سزا کے لائق، جو تو کے لائق، کہ 12 مرتبہ میں نے تمہیں دکھایا ہے کہ یہ شیر ہے، یہ بلا ہے، پھر بھی تو بلے کو شیر کہتا ہے۔ میں نے 12 تمہیں بتایا ہے کہ یہ آم ہے، یہ بینگن ہے، پھر بھی تو بینگن کو آم کہتا ہے۔ میں نے تمہیں 12 بتایا ہے کہ یہ بکری ہے، یہ گدھا ہے، پھر بھی تو بکری کو گدھا کہتا ہے۔ اب تو سزا کے لائق ہے، تو شریر ہے، یہ شرارت ہے۔ تو رسول نے بھی 23 برس دکھایا کہ یہ ہے میرا داماد، یہ ہے میرا وارث، یہ ہے میرے بیٹے، یہ ہے میری بیٹی۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر میرے بعد علی کے سوا کسی کو میرا داماد کہا، بطول کے سوا اور کسی کو میری بیٹی کہا، حسن اور حسین کے سوا کسی اور کو میرے بیٹے کہا، تو پھر یاد رکھنا اگر قیامت کے دن میں نے تمہیں جوتے نہ لگوایا تو مجھے
میں آئی بات عزیزان محترم؟ اب اسی سے کلیئر اور زیادہ کیا ہو؟ رسول نے بتایا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات عزیزان محترم؟ رسول نے بتایا، بار بار بتایا. میرے دوستو، رسول نے بار بار بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے میری بیٹی، یہ ہے میری بیٹی. ارے ایک مرتبہ آئی، بطول 70 مرتبہ آئے، 170 مرتبہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے. اور اگر کوئی صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ چوستا ہے تو رسول بتائے کہ میں نہیں اٹھتا، جب یہ آتی ہے تو مجھے خدا کہتا ہے، مجھے خدا کہتا ہے. اور نوجوانوں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. وہی بطول بابا کے بعد جب دربار میں آئی، جب جناب سیدہ کے دن ہوں گے تو میں خطبہ پڑھوں گا 3 گھنٹے کا. وہ بی بی جب دربار میں آئی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی. اور کسی صحابی نے یہ نہ کہا کہ بطول تھک گئی ہو، ابھی تو بیٹھو. خدا کی قسم کسی نے نہیں کہا. لیکن ہاں، بی بی آئی، بی بی کی دربار مسجد میں تھی، واپس آئی، دروازے پر 2 چھوٹیاں بیٹی ملی، زینب اور کلثوم. ماں کو روتے دیکھا، امی کیوں رو رہی ہو؟ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، زینب آپ کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دیکھ کر آئی ہوں، آپ کے ہاتھوں کی رسیاں بنتے ہوئے دیکھ کر آئی ہوں. کہا امی جان رو کیوں رہی ہو؟ ہاں، ایک بی بی کا مرثیہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی نے کہا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو راتی ہو جاتی، ہاں جبل پر پڑتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. ارے جب بی بی سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں تو بی بی زہرا نے کہا میں دربار میں جو آئی، میں عالم تصور میں کہتا ہوں آقا دادی عبدالحکیم کو معاف کرنا. بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو 70 کنیزیں آپ کے ساتھ تھیں. بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو 70 کنیزیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے دربار گھر میں تھی. زینب سیدہ معاف کرنا، بڑا فرق ہے آپ کا دربار میں آنا اور زینب کا دربار میں جانا. بڑا فرق ہے آقا دادی. آپ آئی تھی دربار میں اپنے گھر میں، لیکن آپ کی بیٹیاں 1800 میل کر کے دربار میں آئے. اور بی بی جب آپ دربار میں آئی تھی تو آپ کے سر پر چادر تھی، لیکن جب زینب دربار میں آئی تو ننگے سر تھی، سر پر کوئی چادر نہ تھی. ہاں بی بی، آپ کا پردہ کنیزوں نے کیا تھا، آج دربار میں زینب کا پردے کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور آقا ذاتی عبدالحکیم کو معاف کرنا، جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے تھے. بی بی جب آپ نے دربار میں خطبہ دیا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن جب زینب نے دربار میں خطبہ دیا تو زینب کے ہاتھ بندھے تھے، زینب کے ہاتھ بندھے تھے. دربار میں بطول آئی، دربار میں زینب بھی آئی، لیکن بڑا فرق ہے. عزاداران حسین، یہ تو میں کل بتاؤں گا. آج یہ غریبوں کی آخری شب ہے شام میں. ہاں عزاداران حسین، یزید نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا تھا. ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید نے تو دنیا کو یہ کہا تھا کہ یہ بے نمازی ہیں. یزید نے تو دنیا کو یہ کہا تھا کہ یہ بے نمازی ہیں، یہ روزہ نہیں رکھتے. لیکن جب ساروں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو جو عورتیں تھیں وہ زندان میں آئیں. زندان میں جب پتا چلا کہ یہ آل محمد کا قافلہ ہے تو عورتیں اپنے گھروں میں آئیں. جو برتنوں میں پانی تھا وہ گرا دیا، برتنوں میں جو پانی تھا وہ گرا دیا.
بچوں کو گھروں سے نکال دیا. جب ان کے شوہر گھر میں آئے پوچھا بیویوں سے یہ کیا کیا؟ کہا جاؤ شرم نہیں آتی؟ اہل بیت کی بیویاں بھوکھی مر رہی ہے. ارے زینب خاک پر بیٹھی ہوئی ہے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو. ارے ہاں علی کی بیٹیاں بھوکھی پیاسی ہے اور تم اب سے کھانا مانگتے ہو. عزاداران حسین، میرے محترم سامعین، تاریخوں نے بتایا یہ بات ہوتے ہوتے یزید کے گھر میں پہنچی. یہ تو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اللہ کا یہ قانون کیسا ہے کہ ایک منافق کے گھر میں مومنہ بی بی آئی. جب یہ پتا ہندا کو چلا تو ہندا نے یزید کو بلایا. یزید بتاؤ یہ کس کو قید کر کے آئے ہو؟ کہا میں نے بے نمازوں کو قید کیا. کہا نہیں مجھے یقین نہیں آتا، مجھے اجازت دو میں قیدیوں سے ملنے کے لیے جاؤں گی. میرے دوست نے اصرار کیا اور جب ہندا کو اجازت ملی قید خانے کی صفائی ہوئی، گلم اور گالیچے بچھائے گئے، وہاں کرسی رکھی گئی. جناب یہ ہندا وہ ہے جو بی بی زینب کے پاس قرآن پڑھی تھی. جب اس نے قرآن پڑھ کر ختم کیا تھا تو آقا دادی زینب کو دعوت دی تھی کہ آقا دادی ابھی میری شادی ہو رہی ہے شام، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ضرور میرے غریب خانے پر آنا. جناب زینب نے رو کر کہا تھا ضرور آؤں گی ہندا، لیکن آپ مجھے پہچان نہ سکے گی. کہا آقا دادی کیسی باتیں کرتی ہے، میں اور آپ کو پہچانوں نہیں. بی بی زینب نے بال ہٹائے. دیکھو میرے چہرے کو غیر سے دیکھو، مجھے چہرے سے پہچاننا. کہا آقا دادی میں اور آپ کو نہ پہچانوں. تو بی بی زینب نے انسان میں چل کر بتایا دیکھو اگر چہرے سے نہ پہچاننا تو میرے چلنے سے پہچاننا، میرے قدموں سے پہچاننا. میرے دوستو وہاں تو ہندا نے کہا آقا دادی ساری زندگی میں نے آپ کے گھر کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں آپ کو نہیں پہچانوں گی. عزاداران حسین جب وہ شام میں رات آئی، کرسیاں بچھائی گئی، گلم اور گالیچے سجائے گئے. عزادار حسین کو بی بی زینب نے سید سجاد سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا یزید کی بیوی آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. خدا کی قسم شیعہ مر جائے تو بہتر ہے. ارے سارا دن بی بی زینب انتظار میں رہی. یا اللہ اس حالت میں مجھے نوکرانی دے کر آئی تھی ننگے سر. خدا کی قسم رات ہوئی، رات روشنی کے جھرمٹ میں کوئی کافڑا بڑھتا نظر آیا. پوچھا سید سجاد کون ہے؟ کہا امی جان ہندا آ گئی. جب کہا امی جان ہندا آ گئی تو جناب سیدہ جناب زینب ہر بی بی کے پاس گئی. کسی کے پاس چادر ہے مجھے ننگے سر دیکھے گی زندان میں، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے جو میں سر پر رکھوں؟ اب کپڑا کہاں ہے؟ بی بی زینب قائد خانے سے چلی اور آن کے کرسی کے نزدیک بیٹھ گئی. کرسی کے نزدیک بیٹھ گئی، 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، لیکن جب کسی نے استقبال کیا نہ کسی سے بات کی تو ہندا نے پوچھا نیچے بی بی زینب سے بی بی میں نے 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، نہ مجھ سے کسی نے بات کی نہ کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوا، بتاؤ تم ہو کہاں کے رہنے والے؟ بی بی زینب نے آستہ کہا ہندا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. عزادار سے مدینے کا نام آیا. ہندا نے دوسرا سوال کیا کہاں رہتے ہو مدینے میں؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں. محلے بنی ہاشم کا نام آیا. ہندا سے کرسی چھوٹی، زمین پر بیٹھ گئی. ہاں محلے بنی ہاشم میں رہتی ہو، وہاں میرا مرشد حسین رہتا ہے، اس کو جانتی ہو؟ کہا ہندا جیسا حسین کو میں جانتی ہوں ایسا کوئی نہیں جانتا. ہاں میرے مرشد حسین کو جانتی ہو. اب دوسرا سوال پوچھا بی بی یہ بتا وہاں میری مرشد دادی زینب رہتی ہے، اس کو جانتی ہو؟ کہا ہندا میں زینب کو بہت جانتی ہوں،
میں نہیں جانتی. جب کہا غربت میں نہیں جانتی تو ہندا نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں اپنی مرشد کو نہ پہچانوں. بی بی زینب نے بال ہٹا. پہچانے کی کوشش کرو, پہچانے کی کوشش کرو. جب نہ پہچانا تو بی بی زینب قید خانے میں چلنے لگی. اب قید خانے میں چلی یا ماضی کا زمانہ آیا؟ ہاں, یہ چلنا تو میری آقا ذاتی کا ہے. کہیں میں لٹو نہ گئی اور ایک دم کنیز کو بھیجا, جاؤ گھر سے قرآن کو لے کر آؤ, جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ. کہا ہندا قرآن کو کیا کرو گی؟ کہا جب میں آقا ذاتی کے پاس قرآن پڑھتی تھی تو میرے ہاتھوں سے اٹھ کر زینب کا تباہ